بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم شریف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو باقی اس کا ہے وہ بس 3 مدعے ہیں. ایک وہ جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسرے کو جو پہن کر پرانا کر ڈالا، تیسرے کو جو اس نے راہ خدا میں دیا اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کر دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑ جانے والا ہے اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہو جانے والا ہے. نبی هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن عبد الدينار ولعن عبد الدرهم. رواه الترمذي. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دینار خدا کی رحمت سے محروم ہے اور بندے درہم خدا کی رحمت سے دور ہے. یہ 2 حدیثیں، ایک صحیح مسلم شریف کی ہے اور ایک دوسری ترمذی شریف کی ہے. پہلی حدیث جو ابھی تلاوت کی گئی ہے بہت ہی اہم اور بابرکت اور آج کے دور کے لحاظ سے بڑی ہی اہم حدیث ہے. پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے 3 باتیں جو بڑی ہی اہم ہے ذکر فرمائی. پہلی بات کیا ہے؟ آج کے دور میں ہر انسان اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ کچھ بندوں کو چھوڑ کر اکثروں کی حالت یہ ہے کہ جو میں کمایا یہ سب میرا مال ہے، گھر میں یہ ہے فلاں ہے یہ مال میرے پاس ہے، یہ مال ہے یہ مال ہے. جبکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہے وہ صرف 3 ہے، بس 3 ہے. ایک وہ جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، یہ اس کا ہوا، اور دوسرا وہ جو اس نے پہن کر پرانا کر ڈالا وہ اس کا، اور تیسرا وہ جو اس نے راہ خدا میں دے دیا اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ بنا دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سوا جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس کا نہیں، اس کے وارثی کا ہے. جو اس نے کھایا وہ اس کا،
اور جو اس نے پہنا وہ اس کا ہے، اور جو اس نے راہ خدا میں خرچ کیا وہ اس کا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چھوڑنے والا ہے وہ اس کا ہے ہی نہیں، وہ وارثین کا ہے۔ اس میں بھی بات مرتبہ تعجب ہوتا ہے آدمیوں کی حالت دیکھ کر کہ جب مال ہوتا ہے انسان کے پاس تو اس مال کو کھانے کے بجائے جمع کر کر کے رکھتا ہے اپنے وارثین کے، خود بھی استعمال نہیں کرتا، اپنے آپ کے استعمال سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور کچھ بندے وہ ہیں کہ پہننا بھی گوارا نہیں کرتا مال سے، بس وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا، کیوں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بچا کر رکھوں گا، اپنے وارثین کے لیے بچا کر رکھوں گا، تو وہ اپنے آپ کے استعمال سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے بہترین معاملہ اس شخص کا ہے کہ جو آدمی راہ خدا میں دل کھول کر تعاون کرتا ہے، وہ سمجھیے کہ اس نے پوری اپنی پونجی کو حقیقت میں اصل بنا دیا، کیونکہ ذخیرہ آخرت اس کی وہ دیے ہوئے مال بن جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو صرف مال 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 نہ کیا کرو، بلکہ اگر تم مال مال کر کے جمع کر کے رکھ دیے، تم سمجھ رہے ہو کہ شاید ہی میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن یہ اچھا کیا ہوگا کہ یہی اگر تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہوگی تو یہی مال پر تمہارے وارثین جو ہے مزے اڑائیں گے، اور تمہارے لیے وہ ذریعے آخرت بننے کے بجائے، ذریعے نجات بننے کے بجائے ذریعے دوزخ بنے گی۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنے وارثین کے لیے زیادہ سے زیادہ چھوڑ کر جاؤں، یہ سوچنے سے پہلے سرپرست کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ تو کروں گا اپنے وارثین کے لیے، ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے بچے کی ایسی تربیت بھی کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تربیت کے بنا میں مال چھوڑ کر جاؤں اور اس مال پر میرے وارثین عیش کریں، مستی کریں، اور وہ مستی اور موج کرنا میرے لیے دوزخ کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے بے شمار ایسی اولادوں کو دیکھے ہوں گے کہ باپ کی پراپرٹی پر خوب مزے لے رہا، اور باپ کیا سوچ کے گیا تھا کہ میرے وارثین جو ہے مجھے یاد کریں گے۔ اصل میں اس نے تو اپنے وارثین کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ دینا تھا وہ دیا ہی، اور وہ بہترین تحفہ تعلیم اور تربیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے تو وہ سب سے بہترین تحفہ وہ تربیت اور دینی تعلیم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ کسی اولاد کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان ایسا نہ کرے کہ جمع کر اپنے آپ پر بھی خرچ نہ کرے، اور اپنے پہننے کے لیے بھی خرچ نہ کرے، اور راہ خدا میں دینے کے لیے بھی کنجوسی کرے، ایسا نہ کرے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے گا وہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب وارثین لوٹ لیں گے۔ ہم آج اس کو اپنی آنکھوں میں دیکھتے رہتے ہیں، نظارے ہوتے رہتے ہیں کہ ابھی باپ کا جنازہ چارپائی پر پڑا ہوا، ابھی سے ہی لڑنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہی اولاد تربیت یافتہ ہوتی تو سوچتی کہ نہیں، میرے باپ نے میرے لیے یہ کیا ہے تو مجھے اپنے باپ کے لیے سب سے پہلے میں اچھا کام کیا کر سکتا ہوں وہ کر لیا۔ تو آج یہ دیکھا جا رہا، تو آدمی صرف بچا کر رکھنے کی فکر میں نہ لگا رہے، بلکہ اس کو خود بھی استعمال کرے اور صاف ستھرا میں رہنے کی کوشش کرے، اور راہ خدا میں خرچ بھی کرنے کی کوشش کرے۔ یہی 3 چیزیں اس کا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے حضور نے فرمایا وہ ایک دن رخصت ہو جائے گا، یہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جائے گا، تو وہ سب کے سب وارثین اس کو لے لیں گے۔
دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، اس کے اندر بھی حضور نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بندہ دینار خدا کی رحمت سے محروم ہے اور بندہ درہم خدا کی رحمت سے دور ہے۔ محدث نظام اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال و دولت اور سونا اور چاندی کے پرستار بن کر رہ جاتے ہیں اور اس دولت کو ہمیشہ وہ اپنی محبوب چیز سمجھتے ہیں اور محبوب اور مطلوب اسی کو بنا لیتے ہیں، تو محدث نظام ایسے شخص کو دولت کے پرستار بولتے ہیں کہ یہ دولت کے پرستار ہے، دولت کو پوچھنے والا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جو سونے چاندی کے پرستار بن کر رہے اور ہر وقت بس یہی چیزیں اس کو مطلوب اور مقصود بنی رہے، تو پھر یہ رحمت سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کی اور بہت ساری نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور گویا کہ ایک اعتبار سے حضور علیہ السلام کی بد دعا اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو ہر وقت دولت کی پرستش میں نہیں لگے رہنا چاہیے، بلکہ حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہوئے کمانا چاہیے، اور مقصود اس دولت سے اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے کہ مقصود میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس دولت کو میں اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ایسا مقصد لے کر دنیا کماتا ہے تو پھر اس پر لعنت اللہ کی رحمت سے جو دور ہونے کی ہے وہ نہیں پڑے گی، نہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ انسان دور ہی رہے گا اور اللہ کی لعنت اور ٹھنڈا ہو۔ اسی طریقے سے ان حدیثوں سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ انسان رحم و کرم کا بھی معاملہ کرے کہ بندوں پر رحم بھی کرے، اگر دولت اللہ نے دی ہے تو بندوں پر رحم بھی کھائے اور تعاون بھی کرے۔ ایک اعتبار سے تو رحم کھانا بندوں پر ہی ہے، اور ایک رحم یہ ہے کہ بندوں کو معاف بھی کرنا سیکھے۔ معاف کرنے کے جو بندے عادی ہو جاتے ہیں اللہ کے، وہ محبوب ترین بندے ہو جاتے ہیں۔ ہم آج کل معاف کرنے کے عادی نہیں ہیں، معاف کرتے ہی لوگوں، معاف کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایک واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اپنے شوہر کے سالن بنانے میں نمک تیز ہو گئی۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کا کھانا بناتے ہوئے نمک تیز کر دیا۔ اب جب نمک تیز کر دیا تو معاملہ اصل میں یہ تھا کہ اس کا شوہر غریب بھی تھا اور دال کھا کھا کر گزارا کرتا تھا، غریب تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کی زبان ذرا اچھی چیز کھانے کو محسوس کی، تو اس بندے نے مرغی وغیرہ کھلائی۔ مرغی پکانے کے لیے بیوی کو دیا کہ پکاؤ بھی، لہٰذا بیگم جب مرغی پکانے لگی تو نمک تیز ہو گیا۔ اب جب نمک تیز ہو گیا تو شوہر کو غصہ آنے کے بجائے شوہر نے بغیر کچھ بولے کھا لیا اور مزے سے کھایا، اور یہ سوچ کر کھایا کہ اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی کسی کے گھر جاتی اور میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو میں یہ چاہتا کہ میرا داماد اس کو نہ مار دے، نہ مارے، نہ پٹائی کرے۔ تو میں یہ سمجھ کر کہ یہ جو میری بیوی آئی ہے میرے گھر میں، یہ بھی کسی انسان کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں نے بھی یہ سوچا کہ یہ بھی کسی کی
بیٹی ہے یا میں اس کو کیوں گالی دوں کیوں ماروں. اس بندے نے آپ سے بغیر کچھ بولے کھا لیا اور کھانے کے بعد تھوڑے دن کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا. کسی اللہ والے نے پہنچ لے کے اس کو خواب میں دیکھا. تو خواب میں دیکھنے کے بعد اس اللہ والے نے اس بندے سے پوچھا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے یہاں کیسا تھا؟ اس بندے نے کہا کہ اللہ کے یہاں جب میں پہنچا تو اللہ نے مجھ سے باز پرس کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا اللہ نے یہ کہا کہ تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کرنا, تو نے یہ گناہ کیا. تو وہ بندہ کہنے لگا مجھے ڈر ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ میں جانے کا فیصلہ کرے. تو یکایک اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ کہا کہ آج تیری میں مغفرت کرتا ہوں. تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ اتنے سارے گناہ مجھے اللہ گنا رہے تھے اور ابھی یکایک کہہ رہے کہ میں تجھے جنت میں جانے کا فیصلہ کرتا ہوں. تو میں بہت ہی عجیب حالت میں اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیسے؟ تو اللہ نے اس بندے سے یہی کہا کہ میرے بندے تو نے میری ایک بندی پر ایک ایسے موقع پر رحم کھایا کہ نمک اس نے تیرے کھانے میں تیز کر دیا تھا. تو نے یہ سوچ کر کہ یہ بھی کسی انسان کے کلیجے کا ٹکڑا, تو نے اسے معاف کر دیا. جا بندے تو نے اس بندی پر رحم کھایا, آج میں تیرے اوپر رحم کھاتا ہوں, تجھے معاف کر دیا. تو دیکھیے یہ معاف کرنے کا کتنا بہترین سلا بدلا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے. دیکھنے میں کتنی چھوٹی سی دیکھی ہے, لیکن اللہ کون سے موقع پر کس بندے پر رحم کھانے سے ہمیں معاف کر دے ہم کہنے سے. تو ان حدیثوں سے یہ بھی ہم سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر رحم و کرم کی صفت پیدا کریں, معاف کرنے کی صفت پیدا کریں. جیسے حضور کے اندر یہ صفت تھی, صحابہ کے اندر صفت تھی, یہ بڑی اہم صفت ہے. ہمیں اپنے اندر یہ صفت داخل کرنے کی اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.